بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک جملہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، کبھی کسی کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، کبھی کسی مقدس ہستی کے نام کے اوپر منسوب کیا جاتا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ ہے کہ مولوی کو ہنر سکھاؤ نہیں تو دین بیچے گا۔ جملہ کیا ہے؟ مولوی کو ہنر سکھاؤ نہیں تو مولوی دین بیچے گا۔ اب یہ جملہ کبھی امام مالک رحمہ اللہ کے نام کے اوپر منسوب کیا جاتا ہے، کبھی امام شافعی رحمہ اللہ، کبھی کسی مقدس ہستی کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا فرمان ہے، نہیں تو مولوی دین بیچے گا۔ انتہائی تکلیف دہ جملہ ہے، اور آج کے دور کا، آج کے زمانے کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ مولوی دین بیچے گا۔ مولوی دین بیچ سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں مولوی دین نہیں بیچ سکتا۔ آج کے زمانے میں مولوی دین کیوں نہیں بیچ سکتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی دین کے اوپر چلنا ہی نہیں چاہتا، کوئی دین کو اہمیت ہی نہیں دیتا، کسی کے نزدیک دین کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ داڑھی کا مذاق، ٹوپی کا مذاق، پگڑی کا مذاق، مسجد کا مذاق، حتیٰ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آج کے زمانے میں قرآن مجید، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قرآن مجید کی انتہائی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور لوگ بے حرمتی کرنے والوں کا دفاع کرتے ہیں، قرآن کا دفاع نہیں کرتے۔ لوگ مقدسات کا دفاع نہیں کرتے، بلکہ اس کی توہین کرنے والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ جس زمانے کے اندر لوگ دین کا نام لینے والوں کو توہین سمجھیں، مقدسات کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے، بلکہ توہین کرنے والوں کی عزت و ناموس ان کو یاد آ جائے، اسلامی جو قوانین ہے، اسلام نے جو شریعت نے جو حدود نافذ کی ہیں، ان حدود کا مذاق اڑایا جائے، بجائے اس کے جو حدود کی حرمت کی پامالی کی جا رہی ہے اس کے اوپر بات کی جائے۔ لوگ جو قوانین، شریعت نے حدود جو متعین کی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو بتائیں کہ اس زمانے کے اندر دین کون خریدے گا؟ دین کون؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں دین بیچنا چاہتا ہوں، آ جاؤ میں دین بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدنا چاہتا ہے آپ میں سے؟ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر سارے کر رہے ہوتے ہیں، کون ہے جو دین خریدنے والا ہے؟ مجھے بتائیں۔ بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا، جس کو اذان سے تکلیف ہے کہ اذان سے اس کی نیند خراب ہوتی ہے آج کے زمانے میں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے آپ کو اسلامی سکالر کہنے والے، غامدی جیسے، انجینئر جیسے، یہ جو لوگ اپنے آپ کو اسلامی سکالر کہتے ہیں، اسلامی سکالر کہنے اور کہلوانے والے، ان کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو نماز سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو تراویح سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو اسلامی جو حدود ہیں ان سے تکلیف ہوتی ہے، اسلامی جو قوانین ہیں ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ دین کون خریدے گا پھر؟ یعنی جو اسلامک سکالر بنے ہوئے ساحل عظیم جیسے، جن کو اسلامی حدود سے تکلیف ہے جو شریعت نے متعین کی ہیں، دین خریدے گا کون؟ یہ تو اسلامی سکالروں کا یہ حال ہے۔ تو یہ جو بات مشہور کر دی گئی کہ مولوی کو ساتھ میں ہنر سکھاؤ نہیں تو یہ دین بیچے گا، بھائی صاحب کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر کو بھی ساتھ میں ہنر سکھاؤ نہیں تو لوگوں کے اعضاء، لوگوں کے گردے، پھیپھڑے اور جگر اور دل بیچے گا، کسی کی کڈنی بیچے گا؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ کبھی کسی نے انجینئر کے بارے میں یہ بات کی ہے؟ کبھی کسی نے پلمبر کے بارے میں یہ بات کی ہے؟ کبھی کسی نے پائلٹ کے بارے میں کہا ہے؟ کبھی کسی نے کسی اور فیلڈ والے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کو بھی یہ کیا جائے؟ نہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی اپنا جو پیشہ ہے اس اپنے پیشے کو بدنام کرے گا؟ نہیں کہا، کوئی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں؟ تکلیف دین سے ہے بھائی، اس وجہ سے بات کہی جا رہی ہے۔ تکلیف دین سے ہے، اس وجہ سے بات کی جا رہی ہے، ورنہ دین سے تکلیف نہ ہوتی تو اس طرح کی باتیں کوئی نہ کرتا۔ لوگوں کو تکلیف کسی سے ہے؟ دین سے، اللہ سے، رسول سے، قرآن سے، مسجد سے، ٹوپی سے، پگڑی سے، جتنے بھی مقدسات ہیں لوگوں کو تکلیف اسی سے، اس وجہ سے بدنام کرنے کے لیے۔ آج کے زمانے میں کوئی اسلام کے اوپر، کوئی دین کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا چاہتا، کوئی دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، کوئی دین کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتا۔ دین کون بیچے گا اور کون خریدے گا؟ مجھے بتائیں۔ میں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، میرا یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب چینل کے اوپر اخراجات آتے ہیں، یہاں سے آتا کچھ نہیں ہے، اخراجات آتے ہیں۔ اچھا، دین کی بات کرتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہنے والے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، خوشی ہوتی ہے کہ چلیں اپریشیٹ کرنے والے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی اپریشیٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں میرے پاس اس طرح کے کئی سارے کلپ آتے ہیں جس میں فیملی ولاگرز، کئی ساری خواتین ہیں، ان کے لیے تحفے تحائف آتے ہیں۔
अब मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनिए, उनके लिए तोहफे तोहफ आते हैं अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, काफी सारे कंट्रीज से उनके पास तोहफे तोहफ आते हैं, बड़े बड़े कीमती कीमती तोहफे। टिकटॉक के ऊपर लोग लड़कियां नचाते हैं, उनको तोहफे मिलते हैं। हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है, आज तक कभी, तकरीबन 5 साल का अरसा हो गया है, 6वां साल शुरू है, 5 साल के अरसे के अंदर कभी किसी ने 1 रुपया भी तोहफे की मद में नहीं दिया, कभी किसी ने भी। आप दीन का काम कर रहे हैं, हम नहीं कहते कि हमने इसके लिए काम किया हुआ है कोई हमें दे, नहीं, अल्लाह की रजा के लिए किया हुआ है। लेकिन आज तक कभी किसी ने अल्लाह का नाम लेने पे, दीन का नाम लेने पे, दीन की तबलीग करने पे किसी ने 1 रुपया ये भी नहीं कहा कि मुफ्ती साहब आपकी अगर कोई जरूरत हो तो हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, नहीं कहा। उनके लिए, औरतों के लिए तोहफे तोहफ आते हैं। टिकटॉक के ऊपर जो लड़कियां नचाते हैं, लड़कियां नाचने वाली हैं, ये लड़कों को नचवाने वाले हैं, उनके लिए तोहफे तोहफ करोड़ों के आ रहे होते हैं, करोड़ों के। आज के जमाने में कौन, मुझे बताएं, कौन दीन खरीदना चाहता है? शर्म नहीं आती जो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, मैं यहां पे एक और बात करना चाहता हूं। वो बात ये है कि ये जो इमामत के मद में मुआवजा वसूल करता है, मुअज्जिन अपनी उस ड्यूटी की मद में वजीफा चार्ज करता है, जो वजीफा लेता है, या कोई भी मस्जिद का खादिम है उसकी मद में, जो मदरसे का उस्ताद है, बच्चों को कुरान की तालीम देता है, उसकी मद में जो वजीफा वसूल करता है, तकलीफ उस वजीफे से है, क्या वो वजीफा वसूल नहीं कर सकता? हालांकि सही बुखारी के अंदर एक वाक़या मौजूद है, हदीस मौजूद है कि सहाबा की एक जमात जो सफ़र की हालत में थी, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि एक इलाके में, जिस इलाके में उन्होंने पड़ाव डाला, तो उस इलाके वालों से कहा भी हम मुसाफिर हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, आप हमारी मेहमान नवाजी करें। उन्होंने मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया, भी हम नहीं कर सकते। अचानक अल्लाह के करने ऐसा हुआ, उनका जो सरदार था उसको किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। अब जब काटा, वो तकलीफ में था, तो उनको फिर ख्याल आया कि ये लोग जो हैं दीन से वाबस्ता हैं, तो ये कोई दम वगैरह या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हो सकता है कि फर्क आ जाए। तो उनका एक बंदा आया, उसने आके कहा भी हमारे सरदार को ऐसा ऐसा मसला पेश, तुम में कोई है जो दम कर सकता हो, जिससे जो है ना फायदा हो जाए, हमारे सरदार को कुछ पढ़ सकता हो, ऐसा कुछ कर सकता हो? उन्होंने कहा हम कर तो सकते हैं, लेकिन फ्री में नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की है, तो हम ये काम फ्री में नहीं करेंगे, मुआवजा लेंगे। तो हदीस में आता है कि उन्होंने मुआवजा आपस में तय किया कि इतनी इतनी बकरियां लगेंगी, हम जो है ना दम कर देंगे। तो वो उन्होंने दम किया, उस बंदे को आराम आ गया, तो वो बकरियां मुआवजे के अंदर साहबी रसूल लेके आ गए। सहाबा का इख्तलाफ हो गया, किसी ने कहा भी कुरान पढ़ने के ऊपर हम उजरत वसूल नहीं करेंगे, किसी ने कहा हम कर लेंगे। अच्छा, मामला वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुए, नबी सल्लल्लाहु के सामने सारा वाक़या सुनाया गया। अर्ज की कि अल्लाह के रसूल आप फैसला फरमा दें, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, हम ले सकते हैं नहीं ले सकते? नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्फाज सुने नबी सल्लल्लाहु के, सही बुखारी के अल्फाज है, इन्ना अहक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा तुम उजरत लेने का हक रखते हो वो अल्लाह की किताब है। दुनिया की सारी चीजें कीमती हैं, सबसे ज्यादा कीमती चीज अल्लाह की किताब है। सबसे ज्यादा कीमत किस चीज की? अल्लाह की किताब की है। तो यानी अब मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं मौलवी पैसे लेता है कुरान पढ़ाने के। मौलवी क्यों पैसे ना ले? मौलवी किराने वाले के पास जाता है, किराने वाला कोई फ्री में उसको सौदे देता है, सब्जी वाला फ्री में सब्जी देता है, कपड़े वाला फ्री में कपड़े देता है, डॉक्टर फ्री में उसका इलाज करता है। यानी मौलवी, या तो आप ये कहें कि मौलवी जहां भी जाए उसको फ्री में हो, तो फिर आप कहें हाँ भाई तुम तो दीन का काम कर रहे हो, तो तुम्हें लोग फ्री में काम करके देते हैं, तो पैसे क्यों लेते हो? लेकिन अगर मौलवी को हर चीज पैसे के साथ मिलती है और 1 रुपया रियायत नहीं मिलती कहीं से भी, तो फिर बताएं कि वो मुआवजा क्यों ना ले? तकलीफ किस बात से है? तो ये जो झूठी अफवाहें फैलाई हुई हैं कि मौलवी दीन बेचेगा, फलां करेगा, ये असल में दीन के दुश्मन वो लोग हैं। दीन के दुश्मन है जो दीन के नाम के ऊपर नहीं देना चाहते हैं, हर जगह पे पैसा देना चाहते हैं, लेकिन दीन के नाम पे। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं। अब दीन के नाम पे ताना किसको दिया जाता है? मौलवी को, कि ये मौलवी दीन के नाम पे पैसे देते हैं। मुझे ये बताएं कि कुरान मजीद दुकान के ऊपर पैसों के साथ मिलता है। कभी किसी ने कहा कि इसको शर्म आनी चाहिए, पैसों के साथ कुरान को बेच रहा है? कभी किसी ने कहा नहीं कहा। कुरान मजीद छापने वाले जो प्रिंटिंग प्रेस है, आपने कभी सुना है कि उन्होंने फ्री में कुरान मजीद दिया? फ्री में नहीं देते।
اچھا وہ پیسوں کے ساتھ بیچتے ہیں، کبھی کسی نے کہا یہ قرآن پیسوں کے ساتھ بیچ رہے ہیں؟ نہیں، مسجد تعمیر ہوتی ہے، مسجد کے بس سیمنٹ خرچ آتی ہے، اینٹیں کام آتی ہیں، ریت کام آتی ہے، اور دوسرے اخراجات ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کسی نے سیمنٹ والے فری میں سیمنٹ دی ہو، کبھی کسی نے اس سے یہ کہا ہو، اس نے جو سیمنٹ کے پیسے دیے ہیں، کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ بھائی سیمنٹ کے پیسے لے آئے، اس کو شرم آنی چاہیے، یہ تو دین کو بیچ رہا ہے، یہ مسجد کو بیچ رہا ہے؟ نہیں، مستری کام کرنے کے پیسے لیتا ہے، مزدور پیسے لیتے ہیں، ہر چیز کے پیسے ادا کیے جاتے ہیں، ہر چیز کے، ٹائل لگائی جاتی ہے، کچھ بھی کیا جاتا ہے پیسے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ دین کو بیچ رہی ہے؟ نہیں، صفے مسجد کی، سپیکر، ساری چیزیں پیسوں کے ساتھ آ رہی ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے دین بیچ رہا ہے؟ نہیں۔ دین کے بیچنے کا تانا کس کو دیا جاتا ہے؟ صرف اور صرف مولوی کو۔ کیوں؟ صرف اور صرف آج کل یہ لوگ دین سے بیزار ہیں، اور دوسروں کو دین سے بیزار کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی باتیں سناتے ہیں تاکہ وہ بھی دین سے بیزار ہو جائے اور دین سے دور ہو جائے۔ ورنہ یہ کوئی دین کی محبت میں یہ بات نہیں کی جا رہی کہ مولوی دین کو بیچ رہا ہے۔ سب سے زیادہ اجرت کا جو حق ہے وہ اللہ کی کتاب کا ہے۔ یہ کتنا دیتے ہیں مجھے بتائیں؟ انگلش پڑھنے والا جو بچہ ہے ان کا، وہاں پہ کتنی فیسیں دیتے ہیں؟ قرآن پڑھانے والا جو استاد ان کے پاس آتا ہے اس کو کتنی فیس دیتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا۔ اب اگر یہ کہا جائے جو انگلش پڑھانے والا ہے اس کو یہ 10,000 دیتے ہیں اور قرآن پڑھانے والا ہے اس کو 1,000 دیتے ہیں، اگر تو خود بتائیں کہ یہ دین سے بیزار لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ دین کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے نزدیک اللہ کا کلام قرآن مجید جو ہے، کیا اس کی انگلش جتنی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر ہوتی تو کم از کم یہ معاوضہ برابر رکھتے یا کم از کم قرآن کا اوپر رکھتے، لیکن قرآن کا معاوضہ اوپر کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ قرآن کی اہمیت ان کے نزدیک وہ والی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو جملہ ہے نا کہ مولوی کو ہنر سکھائیں نہیں تو دین بیچے گا، یہ اصل میں اسلام کے دشمنوں کا گھڑا ہوا جملہ ہے۔